اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو شام 7 بجے تک جلسہ ختم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس وقت 6:15 بج چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بڑا رہنما خطاب کرنے نہیں آیا۔ کیا پی ٹی آئی قیادت 7 بجے جلسہ ختم کر پائے گی، اور اگر نہیں تو انتظامیہ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرائط صاحب سے۔ افتخار شرائط صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افتخار صاحب، جو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ باقاعدہ ایک ایس او پی کے تحت کہ آپ کو 41 ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اس جلسے کو منعقد کرنا ہے اور 7 بجے ختم کرنا ہے۔ ابھی تو آغاز ہی نہیں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر صورتحال اس کے برعکس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ جو 4 سے لے کے 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا تحریک انصاف کو اس جلسے کو منعقد کرنے کے بعد ڈسپرس ہونے سے متعلق، وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی تک کوئی ان کا اہم مرکزی رہنما اسٹیج پہ آ کے انہوں نے خطاب نہیں کیا، اور لگتا یہ کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جلسے کی اجازت تو تحریک انصاف کو دی گئی ہے، لیکن راستے پہ رکاوٹیں اس قدر زیادہ کھڑی کی گئی تھی کہ لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے میں بھی بڑا وقت لگا ہے۔ تو گویا کہ تحریک انصاف کا خیال تو یہ تھا کہ شاید 2 بجے کے بعد جلسے کا آغاز کر دیا جائے گا، لیکن بہت سارے ان کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ اپنے قافلوں کے ساتھ آ رہے تھے اور راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے وہ وقت سے پہنچ نہیں پائے۔ تو بالکل اب تو خدشہ یہ اس بات کا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بار بار انتباہ کیا گیا تھا، اور اب تو اسلام آباد سے متعلق ایک قانون بھی آ چکا ہے جس میں کہ اگر آپ نے وائلیشن کی تو اس پہ بڑی سیریس سزائیں ہیں، گویا کہ 3 برس کی قید کی سزا بھی ہے، کہ جس نے جلسے کی اجازت مانگی ہے منتظمین کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ وقت سے زیادہ آگے جاتا ہے جلسہ اور تحریک انصاف کی قیادت کیا عذر پیش کرتی ہے اور کیا وہ عذر قابل قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو میرا خیال میں اس کے لیے 7 بجے تک انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا یہ اس وقت جلسہ ختم ہو جائے گا یا اس سے آگے جائے گا تو پھر بنیاد پہ جائے گا، اور ضلع انتظامیہ اس معاملے پہ کیا ایکشن لے سکتی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔